سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بکری کے دودھ کے حوالے سے بڑا اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ ناظرین دیکھیں، ہم کمزور دل شخص کو کہتے ہیں یہ بزدل ہے۔ پھر ذرا سنیں کہ جو شخص دل کا انتہائی کمزور ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بزدل ہے۔ تو آئیے پتہ لگاتے ہیں یہ بز کیا بلا ہے، بز کا کیا مطلب ہے، بز کیا شے ہے۔ تو ناظرین، یہ بز فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے، معنی ہے بکری۔ چونکہ بکری یہ دل کی انتہائی کمزور ہوتی ہے، تو جو شخص دل کا کمزور ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بزدل ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ بکری کے دل والا ہے۔ لیکن ناظرین، ایک بات فراموش نہ کریں کہ بکری خود تو کمزور دل کی مالک ہے، انتہائی کمزور دل کی مالک ہے، لیکن آئیے بات کرتے ہیں اس کے دودھ کی۔ ناظرین، میں یہ تسلیم کرتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ واقعی بکری انتہائی کمزور دل کی مالک ہوتی ہے، لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ بکری خود تو کمزور دل کی مالک ہوتی ہے، لیکن اس کا دودھ اتنا نفع بخش ہے اور اتنا صحت بخش ہے کہ کمزور دل شخص کو بھی وہ شیر دل بنا دیتا ہے۔ ناظرین، بکری کے دودھ کے حوالے سے اب جو اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ دیکھیں، بازار سے آپ کو بھینس کا دودھ مل جائے گا، گائے کا دودھ مل جائے گا، ڈاچی کا دودھ مل جائے گا، لیکن یہ ناممکن ہے کہ آپ بازار سے دودھ خریدیں اور اس میں آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ تو جب دودھ میں کسی چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے تو اس کی غذائیت میں فرق آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بکری کا دودھ یہ غذائیت سے اتنا بھرپور ہے، اتنا بھرپور ہے، اگر اس میں ملاوٹ بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کی غذائیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ خاص کر بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے انتہائی نفع بخش ہے، انتہائی صحت بخش ہے۔ بکری کا دودھ بچوں کے انتہائی نازک معدے کے عین مطابق ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ دماغ کی صحت کے لیے سب سے بہترین غذا کون سی ہے، تو بات یاد رکھیں، حکماء نے لکھا ہے بکری کے دودھ سے بڑھ کے دماغ کی صحت کے لیے کوئی غذا نہیں ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دعاؤں کی درخواست، آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔